سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت پر سماعت رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے۔ دوران سماعت عدالت نے سوال کیا، بتائیں عدالتی حکم کے باوجود کیس مقرر کیوں نہ کیا؟ رجسٹرار نے بتایا کہ یہ کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا تھا۔ جسٹس عقیل عباسی نے پوچھا، اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ، غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی۔ ایک مقدمہ سننے سے کیوں اتنی پریشانی ہو گئی کہ بینچ سے کیس ہی منتقل کر دیا گیا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی۔ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ ایک عدالتی حکم کو انتظامی سطح پر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ججز کمیٹی کو عدالتی بینچ سے کیس واپس لینے کا اختیار ہی نہیں۔ اٹارنی جنرل وکیل حامد خان اور منیر اے ملک عدالتی معاون مقرر، سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں بینچز اختیارات کا کیس مقرر کیوں نہ ہوا؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق خط میں بینچ اختیارات سے متعلق کیس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خط میں 20 جنوری کو کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کی شکایت۔ جسٹس منصور نے معاملے کو توہین عدالت قرار دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور نے خط میں لکھا کہ کمیٹی کو آگاہ کیا گیا، ان کا نقطہ نظر ریکارڈ پر موجود ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے آرڈر پر عمل کیا۔ جسٹس منصور نے کہا کہ انہیں کمیٹی میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا۔ پاکستان میں رواں سال جی ڈی پی گروتھ 2.8% رہنے کی پیشگوئی، عالمی بینک کی عالمی اقتصادی امکانات پر رپورٹ جاری۔ عالمی بینک نے جون 2024 کے مقابلے 0.5% بہتری ظاہر کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف کا 3% اور حکومت کا 3.6% معاشی شرح نمو کا تخمینہ ہے۔ اگلے مالی سال پاکستان 3.2% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ پاکستان میں زرعی شعبہ اور صنعتی شعبے کی کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان میں خطے کے مقابلے سب سے کم شرح نمو رہنے کی پیشگوئی ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد سیاسی عدم استحکام میں کمی ہوئی ہے۔ پنجاب میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد، خلاف ورزی پر سخت سزائیں ہوں گی۔ پنجاب میں پتنگ بازی کی ممانعت کا ترمیمی ایکٹ 2024 منظور۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پتنگ بازی پر کم از کم 3 سال سے 7 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ پتنگ کی تیاری، فروخت، نقل و حمل پر 5 لاکھ سے 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ دھاتی تاروں، نائلون کی ڈوری، تندی، تیز تار مانجے پر پابندی کا اطلاق ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے۔ حلف برداری کے موقع پر ٹرمپ نے بائبل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ روایت کے تحت صدر عہدے کا حلف ایک ہاتھ بائبل پر رکھ کر لیتا ہے۔ افتتاحی خطاب میں ٹرمپ کا سیاسی مخالفین سے انتقام نہ لینے کا اعلان کہا۔ امریکہ بہت جلد مضبوط، عظیم اور پہلے سے زیادہ کامیاب ملک بنے گا۔ امریکی پرچم بہت جلد مریخ پر لہرا جائے گا۔ خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھیں گے۔ پاناما کینال کو واپس لیں گے۔ جنگوں کو ختم کر دیں گے۔ جہاں ضرورت ہوئی وہاں فوج بھیجیں گے۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے بہت جلد بات کروں گا۔ امریکہ کو چینی ایپ ٹک ٹاک کے نصف حصے کا مالک ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کا تیل کی ڈرلنگ پر پابندی ختم کرنے کا بھی اعلان کہا۔ تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں گے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ پروقار تقریب میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ 78 سالہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے 78 ایگزیکٹو آرڈرز ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دھڑا دھڑ دستخط۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں ملوث 1,500 افراد کو معافی مل گئی۔ سیاسی مخالفین کے خلاف وفاقی حکومت کو مسلح کرنے کی پالیسی منسوخ۔ امریکہ پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارہ صحت سے علیحدہ ہو گیا۔ جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ، فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین کو فوری واپس بھیجنے کا بھی اعلان۔ امریکی صدر نے قومی توانائی ایمرجنسی کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر منسوخ۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر بھی ختم۔
امریکی شہریوں کو مہنگائی میں ایمرجنسی ریلیف دینے کے آرڈر پر بھی دستخط۔ بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں میں امریکہ کو اولین ترجیح دینے کا حکم۔ 75 دن تک ٹک ٹاک کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم نامہ جاری۔ ٹرمپ نے غیر ملکی امداد 90 روز کے لیے معطل کر دی۔ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کے بعد عوام میں اچھال دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں لنکن لبرٹی ہال میں خصوصی عشائیہ کی تقریب میں شرکت۔ امریکی سینیٹرز، ممبرز کانگریس اور اہم شخصیات کی ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر امریکی سینیٹرز اور ممبر کانگریس کو مبارکباد۔ امریکی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا۔ آج امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے۔ امریکی عوام صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے محبت کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کا نیا باب شروع ہوگا۔ آرمی چیف سے ملاقات سیکیورٹی معاملات پر تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایک بار پھر وضاحت، بولے آرمی چیف سے ملاقات کو بیک ڈور رابطے کا نام نہ دیا جائے، اس معاملے کو سنجیدہ لیں، ایگریسو موڈ میں نہ رہیں، مذاکرات ملک اور جمہوریت کی ضرورت ہے، کچھ غیر سنجیدہ لوگ مذاکرات کو خراب مت کریں، مذاکرات کو سنجیدگی کے ساتھ کامیاب بنائیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی صدارت میں اجلاس۔ پنجاب میں ترقیاتی اسکیموں سے متعلق بڑے فیصلے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں 620 ماحول دوست بسز چلے گی۔ کالا شاہ کاکو جوڈیشل اکیڈمی کے لیے 42 ملین روپے کے اضافی فنڈز منظور۔ 261 ٹن لوہے کے ذخائر کی ترقی کے لیے 500 ملین اضافی فنڈز کی منظوری پر غور۔ مریم اورنگزیب نے کہا محکموں کے ساتھ افسران کی کارکردگی مانیٹر ہو رہی ہے، منصوبوں کی رفتار، معیار اور گورننس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا رسالہ پولیس اسٹیشن کا دورہ۔ لیڈیز ڈیسک پر ایک لیڈی کانسٹیبل کی ڈیوٹی پر اظہار برہمی۔ پولیس اسٹیشن میں پوری نفری نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا پولیس عوام کی مدد کرے، جان و مال کی حفاظت یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ کی ایس ایچ او کو دفتر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایس ایس پی کو اپنے تھانوں کو بہتر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی جاری، پہلے پاکستان آنے اور اب پاکستان کے نام کی شرٹس استعمال کرنے سے انکار۔ بی سی سی آئی نے شرٹس پر آئی سی سی کے لوگوں کو پروٹوکول کا حصہ قرار دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹورنامنٹ کے دوران بھارت اپنی جرسیوں پر پاکستان کا نام استعمال نہیں کرے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا لوگو آئی سی سی نے ڈیزائن کیا ہے، جس پر پاکستان 2025 تحریر کیا گیا۔